قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا ألقابكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا ألقابكم إن الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم معزز، یہ قرآن مجید کے سورہ الحجرات کے 3 آیات پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 10 اور 11 تک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں اہل ایمان سے مخاطب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. سورہ الحجرات جس کا آغاز ہی ہوتا ہے ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. وارننگ دے رہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، تنبیہ کر رہے ہیں پہلے مخاطب کر کے، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، دیکھو اللہ اس کے رسول نے جو حدود تمہارے لیے متعین کر دیے ہیں، جو لکیر کھینچ دی ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا. تو کچھ آپ کو قوانین دے کے، کچھ اصولی باتیں دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے، اس آزادی کا غلط استعمال مت کرو. اس کو قرآن مجید میں حدود اللہ کہا گیا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں یہ. فلا تعتدوها، اور ان حدود کو مت توڑو، ان کے حدود کے آگے مت بڑھو. اور واتقوا اللہ تنبیہ ہے یہ کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو. ایک مسلمان کے لیے جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، آخرت کی زندگی کو مانتا ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کا احترام کرے. نہیں، احترام تو ہر مسلمان کرتا ہے. دراصل احترام کے بعد جو آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے وہ عمل ہے. اسی لیے یہ بات فرمائی سورہ المحمد میں صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرتے رہو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کر لو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے اگر وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوگا تو آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی آخرت میں. کیونکہ جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے دنیا کے اندر وہ زندگی ہے، وہ وقت ہے. وہ وقت اگر گزر گیا، زندگی ختم ہو گئی، تو موت کے بعد کیا کریں گے آپ؟ واپس آنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. چلو بھائی وہاں جانے کے بعد واپس آئیں گے پھر، ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے، اور جو وقت مل گیا آپ کو وہ مل گیا، اور جو گزر گیا وہ گزر گیا، اور گزرا ہوا 1 منٹ بھی آپ واپس نہیں لا سکتے. آپ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ہر اٹھنے والا قدم دراصل خبر کی طرف جا رہا ہے، تمہاری زندگی کو کم کر رہا ہے نا. اسی لیے فرمایا کہ اب ایمان لانے کے بعد تمہارے اوپر جو ذمہ داری آئی تھی، تو سب سے پہلے ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا رشتہ ہے، کیا ناتا ہے. دنیا میں کچھ خونی رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، دادیال ننیال کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں،
لیکن ایک رشتہ وہ ہے جو ددیال کا ہے نا ننیال کا ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے، ایمان والوں کا آپس میں، اور یہ رشتہ ہمیشہ کا ہے، جنت میں یہ رشتہ باقی رہے گا، آخرت میں بھی، ایمان والوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رشتے کے متعلق فرماتے ہیں مخاطب کرتے ہوئے، انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ۔ دیکھو حقیقی مومن وہ لوگ ہیں، سچے اور پکے مومن، جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ اخوہ کے معنی بھائی، اخوتن، انما المؤمنون اخوتن، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مسلمان کون ہے، مسلمان کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کی جان پہچان کیا ہے، اس رکوع میں 3 آیات میں بات بتا دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ اللہ کے نبی نے مسلمان کسے کہا ہے۔ ایک تو خالی کلمہ پڑھ لیا مسلمان کی تعریف کیا کی گئی وہاں پہ، آپس میں ان کے تعلق کیا ہے، ان کی نسبت کیا ہے ایک دوسرے سے۔ اس کے بعد فرمائے گا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ ایک سے 4 آدمی ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا، اختلاف ہوتا ہے، بات کو سمجھنے میں بھی ہوتا ہے، نہیں سمجھنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، غلط سمجھنے کی وجہ سے، بہرحال کچھ ہوتے ہیں اختلافات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علاج فرمایا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے اندر آپس میں اگر کوئی نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم کیا کرو، آپس میں دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرا دو، فوری، زیادہ دیر نہیں ہونا چاہیے اس میں، کیونکہ اگر دیر ہوئی تو شیطان کو موقع ملے گا، پھر بات چھوٹی جا کے بہت بڑی بڑھ جائے گی، چنگاری جا کے آگ ہو جائے گی، پھر اختلافات جا کے مخالفت ہو جائے گی، مخالفت جا کے دشمنی تبدیل ہو جائے گی، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں نزاع پیدا کر، ہمیشہ تم لڑتے جھگڑتے رہو، تمہاری زندگی کے اندر سے سکون ختم کر دینا چاہتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، یہاں فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، ان الشیطان لکم عدو مبین، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اچھے خاصے تعلقات کو توڑ دیتا ہے، اس کے اندر جناب عالی دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے، اختلافات پیدا کر دیتا ہے، جھگڑے پیدا کر دیتا ہے، فساد ہوتا ہے اس سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے رہے ہیں، دیکھو تمہارا آپس میں جو رشتہ ہے وہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، دونوں بھائیوں کے درمیان میں کیا کرو تم لوگ، صلح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو، آؤ میں تمہیں بتاؤں، نماز و روزہ، صدقہ، خیر خیرات، نماز و روزے سے بھی زیادہ افضل عمل میں تمہیں بتاؤں، نماز اور روزے سے بھی زیادہ اہم عمل، افضل عمل میں بتاؤں تمہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ وہ یہ ہے کہ 2 مسلمان بھائی جو جدا ہو چکے ہیں انہیں گلے ملا دو، 2 مسلمانوں کے درمیان میں جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے اس کو ختم کرا دو، صلح صفائی کرا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات قطعی پسند نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا آپس میں ایک دوسرے اختلاف کرے، لڑائی جھگڑا کرے، پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مسلمانوں کے چاہے معاشرتی زندگی ہو چاہے باہر کی زندگی ہو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے منہ پھیرتے رہے۔ صرف سلام کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ دیکھو 2 مسلمان جب کبھی ملاقات گزر ہو جاتا ہے، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، ایک دوسرے کے اوپر نظر پڑتی ہے، تو اس میں بعض یہ سمجھتا ہے کہ پہلے انہیں سلام کرنا، انہیں بولتا نہیں انہیں کرنا۔ دیکھیے اب ایسا ہوتا ہے نا، نفس آتا ہے آدمی کو،
اللہ کے نبی نے دو مسلمانوں کی نظر آپس میں پڑتی ہے تو کوئی وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے سلام کرے، یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ مجھے سلام کرے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کے اوپر نظر پڑے اور جو آدمی سلام کرنے میں آگے بڑھا، پہل کرا، وہ تکبر سے پاک ہے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر آدمی وہ ہے جو سلام کی ابتدا خود اپنے ذات سے کرے۔ بھائی یہی دراصل اعمال صالحات ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں نیکی بولے تو کچھ درود پڑھ لو، کچھ یہ وظیفے پڑھ لو، نہیں، آپ کی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف آپ کی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہونا ہے۔ ہمارے پاس اسلام کا جو تصور نیکیوں کا بنا دیا گیا ہے نا، کچھ وظیفے پڑھ لو، کچھ درود پڑھ لو، کچھ سلام پڑھ لو، یہ ہے تصور، لیکن عملی زندگی آپ کی کیا ہے؟ کیا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوچو آپ، کیا تعلق ہے آپس میں ایک دوسرے کا؟ واتقوا اللہ، پھر وارننگ دیا، تنبیہ کی، دیکھو اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر۔ یہ لعلکم ترحمون تاکید ہے، یعنی پیچھے جو باتیں بتا دی گئی ہے نا، اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، شامل حال ہو جائے۔ دونوں کو گلے ملا دو۔ خیر خواہی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف سے نکالتا ہے، اس کو مصیبت سے بچا کے اس کو خوش کر دیتا ہے نا؟ کوئی مسلمان اگر آپ کی برے وقت میں کام آ جائے، آپ کے مصیبت کے وقت کام آیا تو آپ خوش ہوتے ہیں نا؟ اس نہیں ہوتے۔ وہی بات اللہ کے نبی فرمایا، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف اور مصیبت سے نکال کے خوش کر دے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اس مسلمان کو خوش کر دیا اس نے مجھ کو خوش کر دیا۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے خوش ہو جائیں تو اس کا طریقہ کیا بتایا رسول اللہ نے؟ تم مسلمانوں کو خوش کرو، ان کے دکھ اور درد میں کام میں آؤ، ان کو مصیبت میں کام میں آؤ، اگر وہ خوش ہو گئے تو میں خوش ہو گیا۔ جس نے کسی مسلمان کو خوش کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے مجھ کو خوش کر دیا، اور جس نے مجھ کو خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اس کو جنت میں داخل کر کے اس کو خوش کر دے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے معاشرے سے متعلق، سوسائٹی سے متعلق۔ اور مسلمان کی تعریف کیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا تعریف کی؟ آسان الفاظ ہے، المسلم من سلم المسلمین بلسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا آپ نے، مسلمان وہ ہے دوسرا مسلمان جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے تکلیف سے محفوظ رہے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کون بول رہی ہے؟ کوئی لیڈر کی تقریر نہیں ہے، یہ ایم ایل اے ایم پی کی تقریر نہیں ہے، یہ اس ذات مقدس کی بات ہے جس کے ہاتھ میں ہدایت ہے، جس کی اتباع کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، ان کا ارشاد ہے یہ۔ کوئی پرواہ نہیں ہے میں اس بات کی۔ المسلم من سلم المسلمین بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے مسلمان۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا دیکھو کہ تم کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کے تم خوش مت ہو۔ ہوتا اکثر لوگ حسد جلن کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، انہیں تکلیفیں تو انہوں خوش ہوتے ہیں۔ سماج میں بہت ہے ایسے لوگ، آج گھروں میں ہیں، بھائی بھائی میں ہیں، خاندان رشتہ داروں میں ہیں، کھاتے پیتے رہے تو نہیں دیکھ سکتے، پریشان رہا تو اور خوش ہوتے ہیں۔ بہت لوگ ہیں ایسے آج۔
اخلاق اتنی گراوٹ ہے انسانیت سے، اتنی گری ہوئی حرکت ہے یہ کہ ہم کسی کی خوشی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر وہ پریشان ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے کسی مسلمان کو مصیبت یا تکلیف اگر خوش ہے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکال کے تم کو اس مصیبت میں ڈال دے گا۔ دیر ہے اندیر نہیں ہے اللہ کے پاس۔ نفسیات آج ہماری یہ بن چکی ہیں۔ مسلمان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کا بھئی آپ مسلمان کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی امت، ایک ایک امت کا کیا مقام ہے۔ حجت الوداع میں آپ نے تقریر کرتے ہوئے بات فرمائی تھی، صحابہ کرام سے آپ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھا، کیا پوچھا؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ یا رسول اللہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ۔ عرفات کا دن تھا، خطبہ ہو رہا ہے، یہ کون سا دن ہے یا رسول اللہ؟ یوم العرفہ ہے، حرمت والا دن ہے، احترام والا دن ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے یا رسول اللہ؟ یہ بلد الامین ہے، کعبۃ اللہ ہے، مکہ ہے، حرمت والا شہر ہے۔ کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا یہ؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آگے چل کے جو جملہ رسول اللہ بولنے والے ہیں وہ ذہن نشین کرانے کے لیے ہے، یہ بات کو سمجھانے کے لیے، بات کی اہمیت کے لیے ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یا رسول اللہ یہ حرمت والا دن ہے، یا رسول اللہ یہ حرمت والا شہر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح اس مہینے کا احترام ہے، جس طرح اس دن کا احترام ہے، جس طرح اس شہر کا احترام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا احترام ہے۔ یہ تین باتیں کیوں فرمائی؟ کیونکہ ہر مسلمان مہینے کا احترام کرتا، ہر مسلمان کعبۃ اللہ کا احترام کرتا نہیں کرتا؟ بتائیے کوئی مسلمان کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس طرح کعبۃ اللہ کی حرمت ہے اسی طرح جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اس کی حرمت ہے، اس کا احترام ہے۔ آج کیا ہو گئی ہماری سوسائٹی؟ آج نفرتوں کے ماحول میں پل رہی ہم، دشمنیوں کے ماحول میں پل رہی ہم، ایک دوسرے کی مخالفت میں ہماری صلاحیتیں ختم ہو جا رہی ہیں۔ آج پھر مسلمان ہے بھائی، پھر نمازیں بھی پڑھ رہی مسجد میں باجماعت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، توہین نہ کرے، تذلیل نہ کرے۔ آدمی مذاق میں کیا کرتا ہے؟ مذاق میں اس کی توہین کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا، مسلمان وہ ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کوئی مسلمان مرد کسی دوسرے مسلمان مرد وہ توحید اس کی تذلیل نہ کرے، یسخر مسخرہ پنا، مذاق اس کا انسلٹ نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، اسے نیچے نہ دکھائے۔ اللہ حکم دے رہی ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح یہ بھی حکم ہے آپ کے لیے۔ ہم نماز دین بولے تو خالی نماز و روزہ سمجھ گئے ہم، نہیں بابا، جتنے بھی قرآن میں باتیں آئی ہیں نا وہ سب دین ہے، جتنے بھی باتیں رسول اللہ نے فرمائی نا وہ سب دین ہے۔ جس طرح نماز کا آپ کا پاس مقام ہے نا اسی طرح دوسرے احکامات کا بھی مقام ہے، وہ سب باتیں اللہ رسول کی ہے۔ کیا بات آپ نماز کو لے لیے باقی کو چھوڑ دیا؟ نہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو دین کی لے لیتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب اللہ کی کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ کو باقی کو چھوڑ دیتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی بھی ایسا دنیا میں کرے گا اللہ فرمائے اس کو ذلت کی زندگی دیں گے ہم، الا خزی فی الحیات الدنیا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، جو بھی ایسا کرے گا، مطلب کیا ہوا؟ دین کی کچھ باتیں ہیں، نماز روزہ حج عمرہ یہ کر رہی ہے، باقی سب جو قرآن میں ہے وہ سب چھوڑ دیا، باقی نبی کی تعلیمات کو سب چھوڑ دیا. ایسا جو بھی کریں گا تو دنیا میں اللہ فرماتے ہیں اس کو ذلیل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آخرت میں شدید عذاب میں داخل کریں گے اسے. اگرچہ کہ آیت اہل کتاب سے متعلق ہے، لیکن اصولی بات یہ ہے ہر ایک کے لیے، ہر نبی کے لیے، ہر امتی کے لیے یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. دیکھو کوئی کسی دوسروں کا مذاق نہ اڑائے. احترام بہت بڑی بات ہے بھائی. دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. پہلے آپ کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی حج کرو، اگر آپ بد اخلاق ہیں نا، اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں ہے آپ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل حشر کے میدان میں اللہ کی میزان میں جب تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے، اس میں سب سے زیادہ وزندار جو اعمال رہیں گے وہ تمہارے اخلاق رہیں گے. کیا رہیں گے؟ نماز روزہ نہیں، تمہارے اخلاق رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہوا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہے، یہ نمازیں پڑھتی ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، لمبے لمبے روزے بھی رکھتی ہے، لیکن وہ زبان کی صحیح نہیں، زبان سے گالی گلوچ کرتی ہے، بد اخلاقیاں کرتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. دوسری عورت کا تذکرہ ہے، ایک عورت ہے رسول اللہ، اس کی نمازیں بڑی تھوڑے ہیں، اس کے روزے بھی بڑے تھوڑے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک اچھا ہے اس کا، اس کی اخلاق اچھے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی. یہ تزکیہ ہو رہا ہے ہمارا، ہماری تربیت ہو رہی ہے میرے بھائی. ہمارے پاس کیا ہے؟ خالی نمازوں پہ نمازیں، پیشانی کے اوپر گٹے آ گئے نمازیں پڑھ کے، حج پہ حج کر رہی ہے، عمرے پہ عمرے کر. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. گھر میں اخلاق نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ اخلاق نہیں ہے، بیوی کے ساتھ اخلاق نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق نہیں ہے، اخلاق ہے ہی نہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے مقصد کے متعلق فرمایا انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق شریفانہ اور کریمانہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اور آپ کے متعلق قرآن گواہی دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مقام کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی کی امت ہم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. آپ کے وہ اخلاق ہیں تو ہمارے اخلاق کیا ہے؟ ہماری زبانیں تو خیچیوں کی طرح چلتی ہیں آج، جو دل میں ہے ہم بول دیتے ہیں، اپنے سے کمزور دکھا تو جو چاہے اسے بگ دیتے ہیں، اور ہم سے ذرا کوئی طاقتور دکھا تو السلام علیکم صاحب کہاں کہ اچھے ہیں آپ. یہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. عسیٰ یکون خیرا منہم، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جس آدمی کا مذاق اڑا رہے ہو، جس قوم کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس تم سے اچھا ہو. اللہ بول رہے ہیں یہ بات، تم مذاق اڑا رہے لوگوں کا تم، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ تم سے اچھا ہو اللہ کے پاس. دیکھیے اسی طرح اللہ نے عورتوں کو مخاطب کیا. کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، اس کی وہ نہ کرے. کیوں؟ عسیٰ یکن خیرا منہن، اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق دوسری عورت اڑا رہی ہے وہ مذاق اڑانے والی عورت تیرے سے زیادہ بہتر ہو. قرآن ہے یہ. قرآن میں خالی حج کرو، روزے رکھو، نمازوں پڑھو کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ جو باقی بہت ہے، پوری زندگی ہے آپ کی. اسی لیے اللہ کا حکم آرڈر کیا ہے قرآن میں معلوم ہے آپ کو؟ کیا آرڈر ہے اللہ کا قرآن میں؟ اے نماز پڑھنے والوں، اے روزے رکھنے والوں، حج کرنے والوں، عمرے کرنے والوں، اے زکوٰۃ دینے والوں، سن لو. یا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مومنو، خالی نماز روزہ کافی نہیں ہے، تم کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا. کیا کہہ رہا قرآن؟ قرآن کہہ رہی ہے یہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ باتیں ہیں. کوئی مولوی کے اقوال نہیں ہے، کوئی مفتی صاحب کا قول نہیں ہے.
یہ رب کائنات کا حکم ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام کے باہر تمہارا کوئی قدم بھی اگر ہے تو شیطان کا ہے پھر وہ، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں کھینچ کے زبردستی جہنم میں لے جائے گا۔ ایک ٹانگ اگر تمہاری اسلام میں دوسری باہر ہے تو ایک ٹانگ پکڑ کے وہ بھی کھینچ لے گا تم کو باہر، پھر جاؤ گے اس کے ساتھ جہنم میں۔ تم بنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، معاملات ہو، تعلقات ہو، لین دین ہو، وعدہ خلافی کا مسئلہ ہے، امانت کا مسئلہ ہے، خیانتوں کے معاملے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تجارتیں ہیں، لین دین، یہ ساری چیزیں اسلام بولے تو ہمارا کوئی دین پوجا پاٹ کے حد تک محدود نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم ہوتا ہے کہ اس کا دین کا تعلق صرف مندر میں ہی ہوتا ہے، وہاں جا کے گھنٹہ جو بھی کر لیا اس کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے اس کو، اب سمجھے، صبح اٹھا یا گھنٹہ مارا برخاست، اس کے بعد اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں اب وہ آزاد ہے۔ لیکن ایک مسلمان نماز پڑھنے کے بعد وہ تجارت میں پابند ہو گیا اللہ اس کے رسول کا، کہ میں جو اب وعدہ کر کے اللہ سے، اے اللہ نبیوں کے طریقے میں مجھے چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم پابند ہو گئے نبی کے طریقے کے اوپر چلنے کے، عہد و اقرار کر کے ہم آ رہے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اور کیجئے، سوچئے، کوئی مذاق نہ اڑائے کسی دوسروں کا۔ یہ تفصیل آ رہی ہے سورہ الحجرات، 3 آیات ہیں اس کے، 10، 11، 12۔ یہ وقت ہو گیا، میں ختم کر دوں، انشاءاللہ اس کو باقی اور ہے، آگے ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔ السلام۔